ہاں جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ملک صاحب کو پیچھے کوئی ایک شادی پر جانے کا اتفاق ہوا، تو ملک صاحب نے اس میں ایک بڑا زبردست ایک اپنا واقعہ ان کے ساتھ رونما ہوا۔ ملک صاحب بتاتے کہ یار میں شادی پر گیا تو 3 دن کا فنکشن ہوتا ہے شادی پر، کیونکہ شادی فیملی کی تھی، تو اس میں اسپیشلی جو مجھے فل فیملی کے ساتھ انوائٹڈ تھا۔ خیر چلے گئے۔ مہندی کا فنکشن رات کا، بڑا ہیوی کھانا ہوتا ہے، ڈائجیشن کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سیکنڈلی اگلے دن برات کا کھانا رات کو۔ اب رات کے کھانے ایسے اس وقت کھائے جاتے ہیں کہ انسان شادی کے کھانے میں بالکل ہی آپ سمجھے کہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی کوئی انسان ہو وہ شادی کے کھانے میں کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ تو کہانی سٹوری کا بڑا آپ کو مزہ آئے گا، ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ملے گی، اور اسی میں آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں بھی ملیں گی کہ جو آپ نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ کھانے کی جو ترتیب ہے یہ سب کیسے اچھی ہونی چاہیے۔ تو خیر ایک بڑی فنی سی سٹوری ہے ملک صاحب کی۔ تو ملک صاحب نے کہا کہ یار میں خیر چلے گئے، مہندی کا کھانا کھایا، اگلے دن جی برات کا کھانا کھایا رات کا۔ اب 2 دن تو چلے ہو گیا سسٹم۔ اب اگلے دن جو تھا ولیمہ، وہ سسٹم تھا دوپہر کا۔ اب رات کا کھانا کھایا اور اس سے مارننگ میں لیٹ نائٹ بندہ سویا ہے، صبح ناشتہ کرنا ہے اور دوپہر کو ولیمہ ہے۔ تو ملک صاحب نے کہا کہ یار ناشتہ نہیں کرتے، فاقہ کروں گا دوپہر کو بہترین سا ولیمہ جو کھانا ہے، بہترین کھانا ہے تو کسر نکال لوں گا انشاءاللہ۔ چلیں خیر، اب اسی کوشش میں تھے کہ ڈائجسٹو سسٹم میرا ساتھ دے، میرا نفس میرا ساتھ دے، تو میں اس کو پھر ایک بھرپور کھانا دوں گا۔ اب خیر صبح ہو گئی، صبح کوئی تھوڑا سا پانی پی لیا، کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو تسلی دے لی، تقریباً کوئی 9-10 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ اب چونکہ کھانا دوپہر کو تقریباً کوئی آپ کو پتہ ہے کہ 3 بجے تک اوپن ہونا تھا، تو ملک صاحب نے ٹائم نوٹ کیا کہ یار 3 بجے کا تک ٹائم ہے، 10 سے لے کے 12 2 گھنٹے اور 3 5 گھنٹے، یہ 5 گھنٹے اب گزارنے ہیں۔ اب میں نے تو گھر میں بھی ناشتے کا منع کر دیا ہے، تو کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو خیر ملک صاحب نے جناب کس طرف آئے کہ کیا کیا جائے، کون سی چیز ایسی کھائی جائے کہ یار جس سے کہ کوئی ایسیڈیٹی پیدا نہ ہو، اور کم از کم کوئی گزارا بھی ہو جائے، کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز۔ اب وہ شادی کا گھر تھا، ملک صاحب اپنی روٹین والی لائف تو ادھر وہ نہیں کہہ سکتے تھے جی مجھے فروٹس چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اس طرح۔ خیر فاقہ کرتے کرتے تقریباً کوئی 10 بجے تک تو پہنچے۔ اب بھوک لگنی شروع ہو گئی۔ انسان کی فطرت ہے کہ جیسے اس کا صبح ناشتے کا ٹائم آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں باڈی کو فوڈ دوں تاکہ یہ اس کا کوئی گزارا ہو۔ یہ نفس جو ہے جو ایسی چیز ہے، اس کو ایسے 3 ٹائم کا پتہ ہے کھانے کا کہ یار اس کو 3 ٹائم کھانا کھلانا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، ملک صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نے ایک سپر چاکلیٹ بسکٹ کا پیکٹ منگوایا بچے سے باہر سے، اور ساتھ گھر والوں کو کہا کہ ایک مجھے چائے کا کپ بنا دیں۔ اب چائے کا کپ اور ایک ساتھ چاکلیٹ کا بسکٹ۔ اب وہ سپر چاکلیٹ آیا، بسکٹ اچھا ہے، خیر وہ اس میں کتنے بسکٹ تھے؟ 10 بسکٹ۔ ملک صاحب نے ان 10 بسکٹ سے کہا کہ یار مجھے آپ کا تعاون چاہیے 5 گھنٹے کے لیے۔ اب 10 ہیں، اگر 1-2 بسکٹ 1 گھنٹے کو بھی پکڑتے ہو آپ، تو میرا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اسٹامک جو ہے 5 گھنٹے تک مجھے کوئی پھر تنگ نہ کرے بھوک کے معاملے میں۔ میں ادھر شادی کے گھر میں آیا ہوں تو بھوک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن تم نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ وہ 10 بسکٹ، ادھر ملک صاحب کا پریشر کہ یار 5 گھنٹے ملک صاحب ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم تو بسکٹ ہیں، نارمل سی غذا ہیں، چائے کے ساتھ ہم کھائے جاتے ہیں، ہم کوئی 15 سے 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا نہیں پتہ چلتا، ہم نے آگے ٹریول کر جانا ہوتا ہے، چھوٹی انٹسٹائن بڑی انٹسٹائن میں جا کے ہم نے تو آگے بس اپنا سسٹم ہمارا کلوز ہو جاتا ہے۔
मलक साहब ने कहा कि तुम सादे बिस्किट तो नहीं हो, तुम्हारे साथ तो चॉकलेट भी लगी हुई है। तो चॉकलेट है वो तो टाइम लेगी ना स्टोमिक में, और तुमने स्टोमिक से कम अज़ कम 4 घंटे तक नहीं निकलना। अगले 5वें घंटे में मैं 1 घंटा भी सर्वाइव कर लूँगा भूखा, लेकिन आपने 4 घंटे तक ना स्टोमिक मेरे ना मुझे तामुन करना है कम अज़ कम। अब वो बिस्किट परेशान है, तो कहते कि यार ये कैसे सिस्टम बनेगा, हम 10 बिस्किट हैं। खैर अब मलक साहब की चाय आने वाली थी, बिस्किट मलक साहब ने खोले, प्लेट में रख लिए पैकेट। अब बिस्किट को मलक साहब देख रहे हैं और बिस्किट परेशान है कि यार हम कैसे मसलन के अपने आप को ऐसी एक ताकत बनाएं कि इनका गुजारा हो जाए। खैर इतने में अब शादी का घर था, 2 बच्चियाँ आती हैं। 2 बच्चियों ने आके जनाब ऐसे बिस्किट की तरफ देखा है, और चॉकलेट वाले बिस्किट हों तो बच्चे तो वैसे ही ना बस उसके ना दीवाने हो जाते हैं। अब मलक साहब ने 2 बच्चियों को जनाब 2 ना एक बिस्किट दे दिया, तो बिस्किट की चीखें निकल गई कि यार हम 10 थे, अब हम 8 रह गए हैं, तो 5 घंटे ये मलक साहब ने बड़ा टफ़ टाइम दे दिया। खैर ऐसे करते हुए जनाब इतने में मलक साहब की चाय आई है, टेबल पर रखी है। अब पीछे जो थी वो एक गुड़िया एक और आ गई, फीडर पकड़ा उस गुड़िया ने दूध का, और बिस्किट को ऐसे ना दरवाज़े की चौखट में खड़ी है कमरे की, और मलक साहब बैठे हुए हैं, सामने बिस्किट पड़े हुए हैं। तो मलक साहब बिस्किट्स को देख रहे हैं और उस बच्ची को देख रहे हैं कि यार मैंने तो दोपहर को खाना खाना है, तो यार इस बच्ची को बिस्किट अगर ना दिए तो ये नाइंसाफ़ी है। उस बच्ची को बुलाया बड़े प्यार के साथ, मलक साहब ने एक बिस्किट उसको दिया, और बच्ची ने जल्दी से मुंह में बिस्किट डाला और मामला क्लियर। अब वो खड़ी हुई है, देख रही है बिस्किट की तरफ, ऊपर से कोशिश कर रही है कि मैं एक और बिस्किट उठा लूँ, एक और बिस्किट ले लूँ। अब बच्चों को तो थोड़ा सा फ्री करें ना तो बच्चे ना टोटली फ्री हो जाते हैं। मलक साहब ने खैर उसको एक बिस्किट और दे दिया। अब वो बिस्किट 2 पहले बच्चे लेगी, 2 बिस्किट ये बच्ची लेगी, पीछे रह गए 6 बिस्किट। अब 6 बिस्किट और 5 घंटे। अब बिस्किट्स ने कहा, चीखे मारे कि मलक साहब हमें खा लें, हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, आपने मारना बहुत काम ख़राब कर दिया कि हमारे 4 बिस्किट ना आपने आगे तकसीम कर दिए। अब जनाब क्या होता है, यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त एक ना बिस्किट और मलक साहब की एक आप दोस्ती देखिएगा, एक ताउन देखिएगा कि कैसे 6 बिस्किट के साथ मलक साहब ने 5 घंटे गुजारे। मलक साहब कहते हैं कि यार मैंने 6 बिस्किट एक चाय में डिप किया, खाया, दूसरा खाया, खैर 6 बिस्किट खा लिए। अब ऐसे करते नाश्ता करते हुए देखा जी कोई 11 तक ना टाइम मलक साहब ने गुजार लिया। अब 11 बजे हुए हैं, अभी 3 बजे की उम्मीद थी कि चलो यार 3 बजे खाना खुलेगा, होटल जाएंगे। अब खैर इस तरह करते करते जनाब क्या हो रहा है कि सिस्टम वीक होना शुरू हो गया, भूख बढ़ती गई। ऊपर से छोटी आंट साहिबा ने मैदे से कहा कि भाई इसको आगे ट्रैवल करो, मैं खुश्की के साथ ना मेरा ना दम घुट रहा है, मैं श्रिंक हो रही हूँ। बड़ी बहन ने मुझ पर अलहदा से ज़ोर डाला हुआ है, बड़ी आंट, उस छोटी आंट की बड़ी बहन, उसने मुझ के ऊपर अलहदा प्रेशर डाला है, भाई हमें दो, हम रात का सुबह हो गई है, हमें अभी तक अब काम नहीं शुरू किया, हमें खुराक दो। अब मैदे ने कहा कि भाई मैं अभी नहीं दे सकता, मैं मलक साहब कम से कम आपको 2 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 घंटा मलक साहब कह रहे हैं मैं आप भूख बर्दाश्त कर लूँगा, मैं आपको 2 बजे ना ये आगे ट्रैवल करूँगा छोटी आंत में, फिर छोटी आंत तुम और तुम्हारी बड़ी बहन ना इस चीज़ में ना खेल लेना और अपने इतना प्रोसेस कर लेना। अब बड़ी परेशानी बन गई, ऊपर से बड़ी आंत का प्रेशर छोटी आंत के ऊपर कि तुम हो ही निकम्मी, तुम्हें मैंने क्या क्यों स्टमक के करीब रखा हुआ है,
تم کام ہی نہیں ڈھنگ سے کرتی، تمہیں کیوں نہیں آگے سے کام لینا آتا معدے سے؟ اب اتنی دیر میں ایسا مسئلہ، لڑائیاں چھوٹی آنت کی بڑی آنت سے، یہ سارے مسئلے معاملات، خیر کرتے کرتے کچھ ٹائم گزرا تو اب وہ کوئی 12 بج گئے، لیکن ملک صاحب کو بھوک سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اب ملک صاحب نے کہا کہ یار گزارا کرنا ہے، اب 12 بج گیا، اب اس ٹائم میں کوئی چیز گھر سے کھاؤں بنواتا ہوں تو مناسب نہیں ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ نا اچھا سا ولیمہ ہی جا کر کھائیں گے۔ اب جناب کیا ہو رہا ہے کہ 12 ساڑھے 12 بجے مہمانوں نے نا تیاری شروع کر دی گھر سے نکلنے کی۔ ایسے کرتے کرتے جناب 1 بجا ہے، ظہر کی نماز کو طرف پہ، ظہر کی نماز چلے پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھی، اللہ کو شکر ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم کو طاقت دی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو نماز پڑھنے سے بھی جسم میں طاقت آتی ہے، قوت ملتی ہے، تو کچھ یہ تسلی ہوئی۔ اب وہ بات ساری بسکٹ کے ساتھ، اب 3 بجے کا ٹائم، اب لوگ گھروں سے نہ نکلنے شروع ہو گئے۔ ملک صاحب نے کہا کہ چلیں جی چلتے اب ہم ہوٹل کی طرف۔ ہوٹل چلے گئے، 2 بجے ہوٹل پہنچے اور ہوٹل میں سناٹا۔ ابھی جناب کوئی گیدرنگ نہیں ہے، کوئی گیٹ ٹو گیٹ نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں نظر آ رہے، کوئی 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب نے کہا کہ یار یہ تو لگتا ہے کہ کھانا جناب بڑا لیٹ ملے گا۔ خیر اسی طرح کرتے کرتے کوئی 2:30 بج گئے، آدھا حال جو تھا وہ کوئی فل اپ ہونا شروع ہو گیا، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ ہم نے کہا یار یہ 3 بجے تک کا تو پاسبل نہیں ہے۔ اب جیسے ہی ملک صاحب نے ایسے نظر کی اسٹامک کی طرف، بسکٹ کی طرف، کوئی آثار نہیں نظر آ رہے ان کے کہ وہ ادھر ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ وہ نکل گیا آگے چھوٹی آنت بڑی آنت میں۔ اب ایسے کرتے کرتے ملک صاحب نے غور کیا کہ یار یہ نا کمٹمنٹ خراب کر دیا بسکٹس نے۔ اب بسکٹ سے اندر سے آواز ہے کہ ملک صاحب آپ نے ہمیں 2 بجے تک کا کہا تھا، 2 سے 3 بجے آپ گزارا کر لیں گے۔ ملک صاحب نے کہا کہ یار ذرا تعاون کرو، نہیں تو میں باہر جا کے نا مجھے کچھ کھانا پڑے گا، کھانا لیٹ ہے۔ اب جناب ہوا کیا ہے، ولیمہ تھا۔ اب ولیمے میں کرتے کرتے جناب 4:36 سے 37 پہ ولیمہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس دوران ملک صاحب نے بسکٹ کو کھینچا، پھر چھوٹی آنت بڑی آنت اسٹامک تینوں ہی سٹل اسی موومنٹ میں سلو کہ یار ان کا گزارا ہو جائے۔ ملک صاحب نے کہا یار ابھی اچھی خوراک آنے والی ہے، میں دھڑا دھڑ تمہیں نا ٹکا کے نا چیزیں اندر پھینکوں گا تو پھر تم لوگوں کی نا ورکنگ کا مجھے بھی پتہ چلے گا۔ خیر ایسے سسٹم چلتا گیا، تو 4:36-37 پر کھانا شروع ہوا ہے۔ تو شکر ادا کیا، ملک صاحب نے پہلے کچھ وہ سیلڈس کھائے، خیر اسٹامک خوش ہو گیا، تسلی میں آ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ 4 بسکٹ 6 بسکٹ 10 بسکٹ کی کہانی کچھ نہیں کہ انسان جب ایک فاقہ کرتا ہے 2 سے 4 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا کوئی چھوٹی سی چیز کھا کے، تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے، انٹسٹائنز جو ہیں ان کی ورکنگ تیز ہوتی ہے، ان کی کیونکہ اس میں ریسٹ مل جاتی ہے ان کو 4-6 گھنٹے میں۔ اب رات کا کھانا ہیوی تھا، اب ناشتہ ملک صاحب نے بہت لائٹ سا بسکٹ کی صورت میں کیا۔ اب دوپہر کو اچھا کھانا کھا لیا، تو صرف مقصد یہ کہ زبردستی اپنے ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر پرابلمس نہ کریٹ کریں، اس کو آسانی دیں تاکہ ڈائجیشن